بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، تجوید کا حکم۔ کل ہم نے تجوید کی تعریف پر گفتگو کی تھی اور آج بتائیں گے تجوید کا حکم۔ تجوید کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ کیا حکم رکھتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا حکم ہے، اگر نہ پڑھے تو کیا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کریم میں جس کا حکم دیا گیا ہو، جس چیز سے منع کیا گیا ہو وہ فرض ہوتے، اس چیز سے بچنا فرض ہے، اس کو کرنا فرض ہے۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کو خوب صاف اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ترتیل سے مراد کیا ہے؟ لفظ ترتیل جو قرآن میں آیا ہے، ترتیل سے کیا مراد ہے؟ تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، حروف کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننا۔ حروف کو ٹھیک طریقے سے کب ادا کریں گے؟ جیسے پیچھے ہم نے تجوید کی تعریف میں بتایا کہ جب مخارج اور صفات کا خیال رکھیں گے، حروف تب ٹھیک طریقے سے ادا ہوں گے۔ اور وقف کی جگہوں کو پہچاننا، جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کہاں وقف کرنا چاہیے، محل الوقف، کیسے وقف کرنا چاہیے، کیفیت وقف، پھر وقف کی قسمیں ہیں، رموز اوقاف قرآن کریم میں لکھے گئے ہیں۔ تو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، تو آپ نے فرمایا بینہ تبییناً، قرآن کریم کو خوب صاف صاف پڑھو، واضح کر کے پڑھو۔ ولا تنثرہ نثر الدقل، اور اس کو ردی کھجور کی طرح نہ پھینک دو، یعنی بددلی سے پڑھنا، جان چھڑانا۔ ولا تہزوہ ہز الشعر، اور شعر کی طرح گھما گھما کر نہ پڑھو، یہ آواز لہجے تو بڑے اچھے بن رہے، تجوید کا خیال نہیں رکھتے۔ اصل چیز تجوید ہے۔ قفو عند عجائبہ، قرآن کریم کے عجائبات پر غور کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا تفسیر سے تعلق ہے، جب معنی سمجھے گا، مطلب سمجھے گا تو عجائبات پر غور۔ قفو عند عجائبہ، اس کے عجائبات پر غور کرو۔ وحرکوا بہ القلوب، اور دل میں اثر لیتے جاؤ۔ ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ، اور تم میں سے تلاوت کرتے وقت کسی کا مقصد یہ نہ ہو کہ بس سورت کب ختم ہوگی، یعنی اپنے اوپر بوجھ نہیں بناؤ تلاوت کو، بشاشت، تھوڑی تلاوت کرو، بشاشت قلب کے ساتھ کرو۔ یہ جو 7 منزلیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے نیچے لکھا ہوا 7 منزل، صحابہ اور تابعین کا معمول تھا 7 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے، ماحول تھا، بنا ہوا تھا۔ جیسے آج کل موبائل ہے، کھیل ہے، جب ان میں دل لگ جاتے، جس چیز میں دل لگے وہ چیز انسان کے لیے ٹائم پاس ہوتا ہے اس میں نا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ترتیل کے معنی ان سے پوچھے گئے تو فرمایا لا تنثروہ نثر الرمل، اس کو ریت کی طرح مت بکھیرو، بے دردی سے پڑھنا۔ ولا تہزوہ ہز الشعر، شعر کی طرح گھما گھما کر نہ پڑھو۔ قفو عند عجائبہ، اس کے عجائبات پر غور کرو۔ وحرکوا بہ القلوب، اور دل میں اثر لیتے جاؤ۔ ولا یکن ہم احدکم آخر السورہ، اور تلاوت کرتے وقت مقصد یہ نہ ہو کہ کب تلاوت ختم ہوگی، یہ کب مکمل کروں گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا یہ پارہ ختم ہو تو بس جلدی جان کب چھوڑے گی، سکون سے دل لگا کے اب یہ تو نصیب ہو جائے، یہ تو ہمیں بھی نصیب نہیں ہے، لیکن اللہ نصیب فرما دے۔ قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق۔ تو تجوید کا حکم کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے۔ دلیل ہم نے بتا دی، ساری چیزیں بتا دی۔